السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب پہنچ چکا ہوں برسا میں، اور برسا جو ہے وہ ایک بڑا شہر ہے۔ عثمان غازی کے مزار پر موجود ہوں۔ ایک قلعے پر یہ مزار واقع ہے۔ دیکھیے اس سے شہر کتنا نیچا نظر آ رہا ہے۔ قلعے پر ایک مزار واقع ہے، اور یہ ایک ٹاور ہے یہاں کا۔ اس خطے کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ یہ قلعے کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، قلعے کی دیواریں پرانی، اور یہ ایک ٹاور بنایا گیا ہے۔ غازی عثمان جو ارطغرل غازی کے والد ہیں، جن کے نام پر یہ علاقہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کہلاتا تھا، ان کا مزار یہاں پر ہے۔ اور یہ جو ہے وہ کچھ پرانی توپیں ہیں، یہ رکھی گئی ہیں یہاں پر۔ اور جس طریقے سے ڈاکٹر اقبال کی قبر پر، یا بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کی قبر پر ایک سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، اور گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، گارڈ کی تبدیلی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے چونکہ یہ اس عظیم سلطنت کے بانی ہیں، تو اس قبر پر جو ہے باقاعدہ گارڈ کھڑے ہیں، اور ان کی پریڈ ہوتی ہے۔ اور جو ہے اپنا چونکہ یہاں لوگ کافی ہیں، خواتین بھی ہیں، اس سے میں احتیاط کر رہا ہوں بیک کیمرہ یوز کرنے میں۔ کہیں موقع آ رہا ہے تو میں کر بھی رہا ہوں۔ تو ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ خوبصورت پودے لگائے ہوئے ہیں، یہ وہ مزار ہے، اور میں آگے لے کے جا رہا ہوں۔ دو مزار ہیں یہاں پر، ایک ان کا ہے اور ایک ان کے بیٹے کا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ سپاہی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر۔ یہ دیکھیے، یہ پروٹوکول کے سپاہی ہیں، اور یہ جو ہیں وہ یہاں پر سرکاری طور پر کھڑے رہتے ہیں، اور ہم بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ ان کی خدمات، ان کی خدمات اور ان کی جو ہے وہ، مجھے کہہ رہے ہیں ماسک پہن لیں، تو ماسک پہن لیتا ہوں۔ ان کی خدمات اور ان کے جو مسائی جلیلہ ہیں، ہم اس کا قدر کرتے ہیں۔ ماسک میں نے الٹا پہن لیا، تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک آبیاری کی، ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، اور کین وی ٹاک ود ہم؟ کین وی ٹاک ود ہم؟ I don't speak English. او یو اسپیکنگ انگلش؟ انگریزی نہیں بول رہے یہ؟ ہاں، انگریزی نہیں بول رہے۔ اور یہ جو ہیں وہ میرے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ اس مزار کے جو محافظ ہیں، یہ آپ کو کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس مزار کے جو ہیں محافظ ہیں، اور ماشاءاللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر یہ۔ اور غازی عثمان سے مراد حضرت عثمان غنی نہیں ہے۔ خلافت عثمانیہ جو کہلاتی ہے، یہ ان کے نام کی وجہ سے کہلاتی ہے خلافت عثمانیہ، ان کے نام کی وجہ سے کہلاتی ہے۔ اور یہ جو ان کے مزار کا یہ پروٹوکول ہے، اور مزار شریف جو ہے وہ اندر ہے۔ ان کا مزار اور ان کے بیٹے کا مزار یہ اندر ہے۔ ان کی عظمتوں کو سلام ہو، ان کی خدمات کو سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہتر اجر عطا فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے، جو انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے، اس سلطنت کے قیام کے لیے مساعی کی، جس ریاست کو انہوں نے قائم کیا۔ حضرت ادیب علی جو ان کے مرشد تھے، انہوں نے جو ان کی تربیت کی، وہ مؤسس مانوی کہلاتے ہیں، وہ مؤسس مانوی، جو انہوں نے آبیاری کی، اور انہوں نے کلمہ جہاد بلند کرتے ہوئے اسلامی ریاستوں کو فروغ بخشا، اور جو جہاد جیسے عظیم کام کو یہ کرتے رہے، یقینی طور پر
ہمارے دلوں میں ان کا بہت احترام ہے، بہت عزت ہے۔ اسلام کی خدمت دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگی، یقینی طور پر وہ ہمارے محسن ہوں گے۔ تو ارطغرل غازی جو ہیں وہ تو ریاست قائم نہ کر سکے، ان کی ایک ابتدا تھی، کئی قبیلے کے لوگ آگے بڑھتے چلے گئے، اور پھر جو علاؤدین بادشاہ تھے، کنیا ان کا مرکز تھا علاؤدین کا، ان کے ساتھ ان کا تعلق بہت اچھا مضبوط ہوا، اور ان سے انہوں نے سرپرستی کرنا شروع کی، کچھ جاگیریں ان کو عطا کی، اور یہ پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو میں جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں یہاں پر، ان کی قبر پر فاتحہ پڑھوں گا، ان کے لیے اصالہ ثواب کروں گا، درجات کی بلندی، مغفرت کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور جو بھی زائر قبر پر آتے ہیں وہ یہی چیزیں لے کر آتے ہیں، چونکہ یہ جہاد کرتے رہے ہیں، غازیوں میں سے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ کے ان کا ایک مقام ہوگا، اور ان کی خدمات ہیں۔ بہرحال کتنا عظیم انہوں نے مرتبہ پایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس طرح کے مرد آہن، مرد مجاہد اس امت مسلمہ میں پیدا ہوتے رہیں، جو دینی غیرت، دینی حمیت، دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنا جانتے ہوں، خدمت اسلام کریں، اور لوگ انہیں اسی طرح یاد کریں کہ انہوں نے دین اسلام کی ترقی کے لیے، دین اسلام کی بہتری کے لیے، اور اسلامی ریاستوں کو پھیلانے کے لیے اتنی خدمات انجام دی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے سینے سے جو ایک درخت نکل رہا ہے اور وہ پھیل رہا ہے۔ اپنے مرشد شیخ ادیب علی، جن کا مزار بلجک میں ہے، ان سے انہوں نے تعبیر پوچھی، تو ان کے مرشد نے انہیں بتایا کہ تم دنیا پہ راج کرو گے۔ تو جب یہ ریاستوں ان کی پھیلنا شروع ہوئیں، یہ روم تھا سارا، یہ پریڈ شروع ہوگی ان کی، یہ ان کی پریڈ شروع ہو گئی ہے، یہ دیکھیے پریڈ کر رہے ہیں، یہ ان کا کوئی ٹائم ہے خاص، اس ٹائم پہ یہ پریڈ کرتے ہیں، یہ بدلی ہوئی ہے۔ تو اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہمت ان کی، بچے بھی جاتے ہیں چھیڑتے ہیں، بچے مجسمہ سمجھ کے پاس جاتے ہیں اور بیچارے نہ ہنستے ہیں، ان کے لبوں میں مسکراہٹ تو آتی ہے، انسان یہ بھی پروٹوکول پہ کھڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ ڈیوٹی ہے۔ تو پتہ نہیں بات کہاں چل رہی تھی۔ تو ان کے جو مرشد تھے ادیب علی، خواب میں وہ نظر آتے ہیں، تو وہ جو ہیں اپنا انہیں بتاتے ہیں کہ تم دنیا پر راج کرو گے۔ تو آگے جا کر ان کے جو پوتوں میں سے پڑ پوتے جو حکمران آئے، انہوں نے 3 بر اعظم میں اس ریاست کو پھیلایا، یعنی یورپ، افریقہ اور ایشیا، 3 بر اعظموں تک ان کی حکومت پھیلی۔ اور ان کے مرشد کامل شیخ ادیب علی نے جو تعبیر ان کے خواب کی بتائی تھی، تو اس تعبیر جو ہے وہ تعبیر شرمندہ تعبیر ہوئی، اور وہ تعبیر جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور ریاست اس طریقے سے پھیلی، اور 600 سال تک یہ ریاست پھیلی رہی۔ تو میں نے کہا میں یہاں حاضر ہوا ہوں، تو چلیں ہمارے ناظرین کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور تاریخ بتاتے چلے جائیں گے۔ ان کے بیٹے ہیں، ان کا بھی مزار پاس ہی ہے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ابھی، یہاں کے پتہ چلا کہ ان کا مزار بھی ہم تو سمجھتے انہیں کا ہے، اور گان کر کے ایسا کوئی نام ہے وہ، اور خان یا ایسا کوئی نام ہے۔ تو میں اب جاؤں گا اندر اور موبائل آف کر کے جاؤں گا، تاکہ میں فاتحہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ موبائل پکڑ کے نہ رکھوں۔ ظاہر بات ہے فاتحہ میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، اور عبادت کے لیے یکسوئی، توجہ اور انہماک ضروری ہے۔ یہ جائز نہیں ہے کہ بندہ تلاوت کے وقت کوئی اور کام کرے۔ تو اجازت چاہوں گا، آگے کچھ ہی دیر میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مشہور مفسر قرآن ہے، ان کا مزار ہے، ان کے مزار پر حاضری ہوگی انشاءاللہ، وہاں سے بھی لائیو کروں گا، دعا میں رکھیے گا۔ ایک دفعہ اور میں مزار کے اندر کا نظارہ دیکھ لیتا ہوں قبر شریف کا۔
اندر سے تلاوت کی بھی آواز آ رہی ہے، تلاوت کر رہے ہیں. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.